السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت 173 سے 177 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو اہلا پکارا گیا ہو، بھی اس کو، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ، فمن پس جو کوئی نسوا مجبور کرے، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسما پھر نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں، اس کے سوا کچھ حرام نہیں کیا۔ دوسری آیت میں اس سے بھی صریح الفاظ میں یہ بات ذکر فرمائی کہ کہہ دیں کہ میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے وہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو، خنزیر کا گوشت ہو، بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی ہے جس پر غیر اللہ کا نام بھی پکارا گیا ہو۔ یعنی آپ اعلان کر دیں کہ میری وحی میں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ مگر یہاں پر اشکال یہ ہے کہ دوسری آیات اور احادیث سے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہے، مثلاً خمر، ہر نشہ آور چیز اور درندے۔ تو یہاں صرف ان چیزوں کو کیسے حرام کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام حلال اور حرام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان مخصوص جانوروں کی بات ہو رہی ہے جنہیں مشرکین نے حرام کر رکھا تھا، جبکہ اس آیت میں 4 حرام چیزوں سے وہ اجتناب نہیں برتتے تھے، اسی لیے ان کے اس فعل کے بالمقابل انہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں چیزیں حرام کی ہیں، ان سے تم اجتناب کیوں نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نزدیک حلال ہیں ان سے تم پرہیز کرتے ہو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما اسے جو انزل اتارا اللہ تعالیٰ نے، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور وہ خرید لیتے ہیں، بھی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما یأکلون نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا مگر النار آگ کو، ولا اور نہیں، یکلمہم کلام کریں گے ان سے، اللہ تعالی، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی وہ پاک کریں گے انہیں، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت علماء یہود کے حق میں ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپا رہے تھے، مگر اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو فروخت کرے گا۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خریدی گمراہی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے ان کا، علی النار آگ پر، ذالک یہ، بان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، نازل کیا، الکتاب کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، وان الذین اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی اس کتاب میں، لفی شقاق بعید البتہ دور کی ضد میں ہے۔ لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان تولوا یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی اور مغرب کی طرف، ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور مال دے، علی حبہ اس کی محبت میں، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، والیتامیٰ یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے والوں کو،
یعنی جو قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْمُوفُونَ اور جو پورا کرنے والے ہیں، بِعَہْدِہِمْ اپنے عہد کو، اِذَا عَاہَدُوا جب وہ عہد کریں، وَالصَّابِرِینَ اور جو صبر کرنے والے ہیں، فِی الْبَأْسَاءِ تنگ دستی میں، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف میں، وَحِینَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت، اُولَٰئِکَ الَّذِینَ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا سچ کہا، وَأُولَٰئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المتقون جو متقی ہیں۔ آیت نمبر 177 میں مسلمانوں کو جب بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو یہ بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر مشکل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حکمت کو بیان فرمایا کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے، جدھر بھی وہ رخ کرے جو وہ حکم دے اس پر عمل کرنا تم پر لازم ہے، یہ ہے اصل نیکی، تقویٰ اور کامل ایمان۔ رہا مشرق یا مغرب میں سے کسی طرف رخ کرنے کی پابندی تو اس میں کوئی نیکی نہیں ہے اگر وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور دوسرے مستحقین کو دینے کا ذکر فرمایا ہے، بعد میں نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد سارا سال بندہ فارغ ہو گیا، بلکہ ضرورت کے وقت مستحقین پر مال خرچ کرنا بھی واجب ہے، مثلاً ماں باپ، دوسرے ضرورت مند رشتہ دار کا نفقہ، مہمان پر خرچ۔ ان کا ذکر زکوٰۃ سے پہلے اس لیے کیا کہ عام طور پر اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِہِم میں یعنی یہاں پہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں تو خصوصاً البأسائی تنگی میں، الضرائی تکلیف میں، البأسائی جنگ میں، یہ تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر مشکل میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔